اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد رب العزت، اے رسول، جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ اگر تو نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ نہیں پہنچایا، تو گویا تو نے کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ آج کی تقریر چونکہ میری ان تقاریر پہ، بلکہ میری ان تقاریر میں سے جو میں نے 4 نشستوں میں آیہ غدیر پہ، آیہ بلغ پہ پیش کی ہے، میں نے اس پہ ایک بزرگ محترم انجینئر ارشاد احمد چنہ صاحب لاڑکانہ، انہوں نے کچھ اعتراضات وارد کیے ہیں۔ گو کہ یہ اعتراضات قابل التفات نہیں ہیں، علمی اعتراضات نہیں ہیں، تاہم ان کا جواب دینا مناسب سمجھا تاکہ عوام کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ جو میرا اعتراض ہے، میرا تحفظ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے جلی حروف میں کھلے ہوئے الفاظ میری تھمبنیل پہ کہ یہ سیریز ہے، یہ ایک نہیں، پوری سیریز ہے بلغ کی، غدیر کی۔ تو ابھی میری 4 قسطیں آئیں، لیکن لگ رہا ہے چنہ صاحب کی گفتگو سے کہ انہوں نے میری 4 قسطیں جو ہیں، جو آ چکی ہیں، ان میں سے خالی ایک سنی ہے۔ مزہ تو تب تھا، عقل مندی تو تب تھی کہ میری ساری تقریریں سنتے، کم از کم جو آ چکی ہیں وہ تو سن لیتے، جائے کہ اور میری آنے والی اسی مضمون پہ آنے والی ان کا انتظار کرتا تو بہت خوب تھا کہ بھی دیکھیں یہ کیا پیش کر رہا ہے۔ لیکن ایک پہ اٹھ کھڑا ہونا، اور وہ بھی وہی اعتراضات گھسے پٹے پرانے صدیوں کے، وہی تو مناسب سمجھا کہ میں جواب دوں۔ تو جواب یہ ہے، پہلی بات جو انہوں نے اعتراض کیا لفظ مولا پہ، کہ اگر مولا کے معنی حاکم ہیں، کہ جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، اللہم والمن والا ہو و آدمن آدھا ہو، یہاں بھی موصوف نے کچھ غلطی کی ہے۔ اس قسم کی بہت سی غلطیاں ہیں، جیسے آیت بلغ پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے پڑھا ہے کہ بلغت رسالت، بلغت نہیں ہے، بلغت، لام مشدد ہے، اس کو چھوڑ دیا، سیدھا پڑھ لیا بلغت رسالت۔ چلو دوسرا کہ والن من والا ہو، والن آدن نہیں، اللہم آدمن آدھا ہو، والمن والا ہو، یہ دوسری۔ اگر ان گننے پہ بیٹھوں تو بہت ساری ہو جائیں گی، لہٰذا میں نے ایک شکل دکھا دی، جنس دکھا دی۔ تو پہلا اعتراض کہ میرے اللہ والمن والا ہو، اے میرے معبود تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سب سے پہلے پوری حدیث پہ نظر کرنی چاہیے، ایک ٹکڑا لینا حدیث کا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ سنیں اب حدیث کیا ہے۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر اعظم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے فرمایا، الست اولا بکم من انفسکم و اموالکم، کیا میں تمہاری جان مال کا مولا مالک نہیں ہوں؟ سوال کیا جاتا ہے، نہیں ہوں؟ قالو، صحابہ نے کہا، بلا، ہاں، یس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہاں ہاں، آپ ہی ہمارے مال کے مالک ہیں، جان کے مالک ہیں۔ تو اس کے بعد پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا، وہ قابل توجہ بات ہے، وہاں محترم گئی نہیں چونکہ ان کے نقصان کی بات تھی۔
علی کی فضیلت کی بات تھی، شیعوں کے فضیلت کی فائدے کی بات تھی، وہاں نہیں گئے، دور سے شارٹ کٹ لگا کے گزر کیا، بائی پاس کیا ہے، بائی پاس نہیں چلے گا۔ کیا فرمایا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا۔ پوری ترتیب سنیں جس کو محترم چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا میں تمہاری جان مال کا مالک نہیں ہوں؟ ہاں، تو یاد رہے کہ اللہ ہے میرا مولا، یعنی کیا مطلب کہ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے قیامت تک امت کو، دنیا کو بتلا دیا کہ مجھ محمد کے اوپر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر اگر کسی کا حکم چلے گا، اگر کسی کا آرڈر چلے گا تو خالی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جی اسی کا حکم چلے گا۔ کوئی میرے اوپر اپنا حکم نازل کرنے والا نہیں، میرے اوپر کسی کی اطاعت واجب نہیں سوائے اللہ کے۔ ان اللہ مولایا، یہ ہے ترتیب۔ پہلے یہ یقین کروایا، اقرار کروایا، اعتراف کروایا کہ میں تمہاری جان و مالوں کا مالک نہیں ہوں۔ جب انہوں نے ہاں کہا کہ ہاں جان مال آپ کے، ہمارے نہیں آپ کے، اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، یعنی میری جان مال کا مالک اللہ ہے، میرا حاکم اللہ ہے، میرا سردار اللہ ہے، میرے اوپر حکم چلے گا، آرڈر چلے گا فقط اللہ کا۔ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، ترتیب دیکھیں، اگر اللہ نے ذرہ برابر بھی کسی کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ فی الفور سمجھ جائے گا، اسٹریٹ پہ، کوئی زگ زگ نہیں، سیدھا سمجھے گا کہ کیا مطلب ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ انا مولاکم، کب؟ اس پوری ترتیب کے بعد، انا مولاکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ یس، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا۔ یہاں پہنچ کے علی کا بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا مطلب کہ جس معنوں میں رسول امت کے مولا ہے، ان معنوں میں علی امت کے مولا ہے۔ یہ ترتیب ہے رسول کی، مولویوں کی نہیں۔ یہ محترم نے چھوڑ دی، کیوں؟ کہ معلوم تھا کہ یہ تو ساری بات گلے میں پڑے گی، چھوڑو، خالی من کنت مولا پہ گزر سفر کرو۔ نہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ میرے پالنے والے تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو یہ اعتراض مولا، ہاں جو انہوں نے اعتراض وارد کیا ہے اس کا بھی جواب سن لے۔ مولا کے معنی اگر ایک ہوتے، فقط مولا کے معنی ایک، دوسرا کوئی گنجائش نہیں، نو فلیکسیبلٹی، تو پھر یہ اس پہ سوچنا پڑے گا۔ لیکن ایک معنی تو مولا کے ہیں نہیں۔ اللہ کے قرآن میں دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ آیت ہے نا درود والی، اس میں کیا ہے کہ جو ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے لیے وہی حکم ہے، لفظ وہی ہے، صلو لفظ وہی ہے، لیکن معنی تبدیل ہیں۔ اللہ کی صلوات، یہ مقصد کہ اللہ رحمتیں بھیجنے والا، وہ ملائکتہ جبرائیل لے کے آنے والا، ملائکہ لے کے آنے والے، وہ مومنون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنین تسبیح درود پڑھنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھنے والے، بھیجنے والا، لے کے آنے والے، پڑھنے والے، لفظ ایک، معنی حیثیت کے اعتبار سے جدا جدا، قرینے کے اعتبار سے جدا جدا۔ یہ تو اہل علم کے نزدیک مسلم بات ہے، مسلم، میں حیران ہوں، سچ پوچھ حیران ہوں کہ کہاں زندگی گزاری محترم نے، حیران ہوں۔ یعنی یہ مسلم ہے اہل علم کے پاس کہ ہر بات کا قرینہ دیکھا جاتا ہے، سیاق سباق، یعنی جو ورڈ ہے، جو جملہ ہے، اس کے آگے کیا ہے،
اس کے پیچھے کیا ہے. اگر دونوں کو نہیں دیکھا جائے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ تو دیکھیں کہ آگے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ ہاں اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. یہ کیا تھا سب کچھ. اور ایک لفظ ہے احادیث میں، ایک نہیں سینکڑوں جگہوں پہ، برادران کے کتابوں میں، چنا صاحب کی کتابوں میں. کیا میری زوجائیں، رسول خدا صحابہ سے، کیا میری زوجائیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ کیا مقصد تھا یہاں؟ اگر دوستی کا اعلان تھا تو دوستی، بقول چنا صاحب کے دوستی، بھائی دوستی کا اعلان تھا. تو یہ کیا اس جگہ پہ، اس مجمع میں یہ پوچھنے کا کیا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ تو گویا کو بڑا اعلان ہو رہا ہے. یہ حاکمیت کا اعلان ہے، یہ سرداری کا اعلان ہے. ان سب کو اسکپ کر گئے چنا صاحب. جی انجینئر تو ہیں نا، تو اپنی انجینئرنگ دکھائی ہے. دین میں انجینئرنگ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، وہ دوسری فیلڈ ہے. تو یہ ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ پاک منافقوں کے بارے میں فرما رہا ہے، فَنَسِيَهُمْ وَنَسُوا اللَّهَ. کیا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا. قرآن کریم اور وہی نسیان کا لفظ، وہی بھلانے کا لفظ اللہ کے لیے ہے اسی آیت میں، لیکن معنی وہ نہیں ہوتے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا. انہوں نے اللہ کو بھلایا. لفظ یہ بتا رہے ہیں، آیت کریمہ کے لفظ ظاہری یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا منافقوں نے، اور منافقوں کو اللہ نے بھلا دیا. لفظ یہ ہے، لیکن ترجمہ ایسا نہیں ہے. کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ٹھیک ہے، مخلوق میں بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، سہو نسیان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو بھول کا عقیدہ رکھے کہ اللہ بھول سکتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ عقیدہ ایمان والوں کا نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر ترجمہ کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اپنی رحمتوں میں، نعمتوں میں ان کو چھوڑ دیا، بھلایا نہیں. اللہ بھولتا نہیں ہے. تو لفظ ایک، معنی جدا جدا. درود والی آیت میں نے بتائی، لفظ ایک، معنی جدا جدا. تو یہ ضرور نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب اشد مجبوری ہو کہ لفظ تو ایک ہے، معنی بھی ایک ہے. جتنی لغت کی کتابیں اٹھائی ہیں معنی ایک ہی ملتا ہے. مولا کے معنی حاکم بس اور کچھ بھی نہیں. آئیے دیکھیں کہ مولا کے معنی کتنے ہیں. اب ان کتابوں کے پاس تو انجینئر صاحب گئے ہی نہیں. یہ ہے القاموس المحیط، قاموس المحیط، العلامہ فیروز آبادی. قاموس فیروز آبادی مشہور لغت کی کتاب ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. 13ویں صدی کا عالم ہے. اس نے مولا کی معنی لکھی ہیں. سنتے جائیں. یہ ایک کو پکڑ کے ارشاد احمد چنا صاحب قابو ہو کے بیٹھ گئے ہیں. زمین جنبد، آسمان جنبد، گل محمد نہ جنبد. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، ان کا شیوا نہیں ہے. سنیں، قاموس فیروز آبادی، بات ختم ہے نا. یہ تو پائے کی کتابیں ہیں لغت کی. جی لسان العرب. یہ منجد کیا لکھ رہا ہے؟ مولا کے معنی، مولا، بات مولا پہ ہو رہی ہے چونکہ انہوں نے مولا کے لفظ پہ یہ بحث کیا ہے. والمولا المالکو، گنتے جائیں، المالکو والعبد والموتق والموتق. موتق آزاد کرنے والا، موتق آزاد کیا ہوا، جس کو آزاد کیا جائے. یہ عرب کی کلچر کی بات ہے. والصاحب، ساتھی. مولا صاحب، ساتھی. پھر والقریب کل ابن ام و نحوہ، اور کون؟ قریب، ریلیٹو، قریب، جیسا کہ چچا کا بیٹا، اور اسی طریقے سے دوسرے، یعنی پھوپھی کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا. جی یہ ہے. یہ کہہ رہا کہ یہ سارے مولا ہیں. اچھا، پھر وجار، نیبر،
پڑوسی، یہ مولا ہے، سنتے جائیں۔ اب جو یہاں نہیں جائے گا، ان سمندروں میں غوطے نہیں لگائے گا، اس کو کیا معلوم، یہی باتیں کرے گا نا وہ تو بس مولا کے معنی حاکم، تو یہ حاکم کیسے بن گئے؟ جو علی سے محبت کرے وہ حاکم بن گیا؟ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ارے بھائی یہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے چنا صاحب، آئیے۔ وجار والحلیف، حلیف حلف قسم اوتھ۔ عرب میں کلچر تھی ایک کہ قبائل آپس میں وعدہ کرتے تھے، ہاتھ قسم کھا کے جو بھی ان کا معبود تھا، جو بھی تھا، وہاں آ کے قسم کھاتے تھے کہ ہر ایک بات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ حلیف ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ والحلیف والابن، بیٹا، مولا بیٹا۔ والنزیل، جی مہمان، آنے والا، اترنے والا۔ والشریک، کاموں میں شریک، پارٹنر۔ وابن الاخت، بھانجا، بہن کا بیٹا، مولا، بھانجا۔ والولی، جی دوست، حاکم۔ والرب، مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا۔ والناصر، مددگار۔ والمنعم، جی نعمتیں کرنے والا۔ والمنعم، جس پہ نعمتیں کی گئی ہوں۔ والمحب، والتابع، محب محبت کرنے والا، والتابع تابعداری کرنے والا۔ یہ 20 معنی 20 قاموس محیط فیروز آبادی، مشہور زمانہ لغت کی کتاب ہے، 20 معنی۔ مولوی صاحب نے ایک کو پکڑ کے اور شیعوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ جی مولا، آئیے جناب سنتے جائیں۔ اعتراض کیا کہ وہ آیت دکھاؤ، آیت کہاں ہے؟ رسول نے جس پہ عمل کیا، اب من کنت مولا، غدیر کی کاروائی، تو یہ جو ہے بلغ، وہ بلغ پہ بات کر رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تیرے اوپر نازل کیا، تو جب اللہ ہی کھول نہیں کر رہا، اللہ ہی جس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کہ دکھاؤ کیا ہے؟ بھائی جو تھا، رسول کو علم تھا، انہوں نے غدیر میں کر کے دکھایا۔ لیکن پھر بھی آئیے سنتے جائیں، آیت کہاں ہے وہ سنیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت، اور کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سنیں۔ پہلے تو یہ آیت کا مانگنا یہ علمی بات نہیں ہے، چونکہ جن جن چیزوں کی تبلیغ رسول نے اپنی حیاتی میں کی ہے، ان سب کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن اجمال ہے، رسول تفصیل ہے، تفسیر ہے قرآن کی۔ جی آئیے سنیں، یہ ہے قرآن کریم، شاہ فہد والا سعودی عرب، اس کی طرف سے ملتا ہے حاجیوں کو۔ کیا لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر 1598، اس میں لکھا ہے نیچے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جی محترم ارشاد احمد چنا صاحب، جی آیت دکھاؤ، آیت دکھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ سعودی عرب، شیعہ نہیں۔ کیا لکھ رہا ہے؟ میں پھر سناؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اوپر بات کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آیت دکھاؤ، آیت دکھاؤ۔ جی جناب، جب ہے کہ بھی اس قرآن کے سوا بھی وحی ہوتی تھی، تو یہ علی کی حکومت کا اعلان کرنے کا حکم اسی میں ہو، اس بات میں کہ اللہ نے حکم کیا ہو۔ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، سورہ نجم سنیں، آیت دکھاؤ۔ غدیر میں کہا کہ تبلیغ کر اس کی جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا۔ اب سنیں وہ کیا ہے۔ سورہ نجم 47واں سپارہ، اس میں معراج کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں، نجم میں، دونوں میں معراج کا وضاحتاً ذکر ہے۔ اس میں ہے، آیت سنیں، آیت کہاں ہے سنیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کرنی تھی میں نے اپنے عبد پر کر دی۔ نو ایکسپلینیشن، کوئی وضاحت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جو کرنی تھی
جو حکم دینے تھے اپنے حبیب کو کام کرنے کے لیے کہ تجھے کیا کیا ابھی کرنا ہے وہ میں نے کہہ دیا. کیا مطلب کہ تمہیں بتانا ضروری نہیں، یہ میرا اور حبیب کا واسطہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. تو یہ سنے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آئیے جناب، پھر کہا کہ اپنے اماموں سے پیش کریں. ابو سعید خدری سے نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں بھائی، کیوں ابو سعید خدری سے نہیں؟ جب اس شریف نے علی کی بات کی تو آپ نے اس صحابی کو بھی چھوڑ دیا. تنظیمیں بناتے پھر رہے ہو صحابہ کے نام پہ. اس نے علی کی بات کی. نزلت فی غدیر قوم، قوم کا نام آیا، ابو سعید نے لیا، اب وہ چھوڑیں اس کو، اپنوں سے پیش کریں. ارے بھائی، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی، وہ آپ کے لیے تو حجت ہے نا، ہمیں چھوڑیں، آپ کے لیے حجت. تو وہی ابو سعید خدری، آپ کے علم میں باتیں ہیں ہی نہیں. ابو سعید خدری اکیلے راوی نہیں ہیں. برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چوتھا بھی ہے. ان سب سے روایت ہے کہ سب یہ آپ کے ہیں. نہیں، جو بھی کہے کہ شیعہ تمام صحابہ کے منکر ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو وہ منافقین کو نہیں مانتے. تو یہ بزرگ ہیں. یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یہ کہنا کہ اپنے اماموں سے دکھاؤ. آئیے جناب، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر نمونہ مصباح القرآن ٹرسٹ، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر ہے اس کا 341. اللہ فرما رہا ہے رسول سے، قرآن پاک، سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ. اس میں کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. سنیں، جب تو فارغ ہو جائے تو علی کو ولایت کے لیے نصب کر دے. یعنی حجت الوداع کی واپسی سے فارغ ہو چکا، احکامات دین کے دے چکا، اب علی کی حکومت کا اعلان کر. قرآن کریم، آیت دکھاؤ، سنیں، آیت دیکھیں جی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سورہ علم نشرہ. یہ تفسیر اماموں سے دکھاؤ. یہ امام سے ہے روایت کہ جب اللہ فرما رہا ہے حبیب فارغ ہو جائے دین کی تعلیمات سے تو علی کی حکومت کا اعلان کرو. یہ ایک. یہ دوسری تفسیر ہے قرآن کی، شواہد التنزیل، امام حاکم حسکانی. اس میں ہے انصب علی للولایہ، علی کو مقرر کر دے، گاڑ دے، مقرر کر دے ولایت کے لیے، حکومت کے لیے، حاکمیت کے لیے. آئیے جناب سنتے جائیں. یہ ہے تفسیر صافی جس کا آپ نے حوالہ دیا. صافی، دارالکتب اسلامیہ، جلد نمبر 7، اسی کے صفحہ نمبر 509 پہ لکھا ہے سورہ علم نشرہ. صفحہ نمبر 507، آیت نمبر 7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. آیت دکھاؤ، آیت دکھاؤ جس پہ من کنت مولا کی کاروائی ہوئی ہے. دکھاؤ، یہ دیکھیں. شیعہ اماموں سے چاہیے. شیعہ امام جی، یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، من کنت مولا. اس آیت کی لنک فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ من کنت مولا غدیر سے ہے. یعنی اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ علم نشرہ کی آیت نمبر 7 پہ جو قدرت کا حکم ہے، آرڈر ہے، اس پہ غدیر میں رسول نے عمل کر کے دکھایا. یہ آپ کو آیت مل گئی. وہ ایک دوسری تیسری سنتے جائیں. یہ ہے تفسیر قمی، علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ. اماموں سے دکھائے. دیکھیں اماموں سے. دارالسرور ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 461 ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَانْصَبْ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. حج اکبر سے فارغ. سنے، وہ تو من کنت مولا غدیر. یہ حج اکبر سے واپسی، اس سے فارغ ہو. کیا کر؟ فَانْصَبْ امیر المومنین، علی کو مقرر کر دے حاکمیت، حاکم.
علی کی حاکمیت کا اعلان کر دیا، علی کو حاکم بنا جائے، میرے بعد حاکم علی ہے۔ یہ ہیں جناب والا آپ کے مطالبہ کہ شیعہ آپ نے اماموں سے دکھائیے، اماموں سے دیکھ لیا، قرآن کی آیت مانگی، میں نے قرآن کی آیتیں دکھا دی، جتنے اعتراضات تھے آپ کے وہ آپ نے دیکھ لیے۔ رہی بات کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ افسوس کی بات ہے، یہ طارق جمیل رائیونڈ والا شیعہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ من کنت مولا، کہ مولا کے معنی دوست نہیں ہے، حاکم سردار ہے، آقا ہے، سردار آقا، دوست نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں، کیوں بھائی شیعہ؟ خالی شیعہ کیوں؟ جن جن کے اندر ایمان ہے وہ سبھی کہتے ہیں، جن جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ سبھی کہتے ہیں۔ باقی رہی ایک بات کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اور نہیں میرے بھائی، کافر کی قسمیں ہیں محترم چنا صاحب، کافروں کی قسمیں قرآن سے جنس دکھاؤں کہ مسلمانوں میں بھی کافر ہوتے ہیں؟ وہ سنیں، اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، میں اللہ تمہاری نعمتوں میں زیادتی کرتا رہوں گا، اضافہ کرتا رہوں گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، کافر بن گئے۔ کیا یہ وہ والا کافر ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے، رسول کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، کافر بن جائے؟ یہ وہ ہے کافر؟ یہ کافروں سے خطاب نہیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کافروں سے خطاب نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ اگر تم نے شکریہ کیا بڑھاتا جاؤں گا، کفر کیا تو یہاں کفر سے مراد قرآن میں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، کافرون، انکار کرنے والا۔ ہر جگہ پہ وہی آپ نے جو رٹا لگا رکھا ہے، مولا بھی وہی، کافر بھی وہی، کہ کافر ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑے، قرآن کو چھوڑے، رسول کو نہ مانے، وہ کافر نہیں، ان سب کو مانے لیکن اللہ کی نعمتوں کا کفر کرے تو اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، رسول تو علی کی ولایت پہنچا دے، علی کی حاکمیت پہنچا دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کوئی نہیں مانے تو ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ جی یہ ہیں باتیں جو آپ کی شاید لگ رہا ہے علم میں نہیں ہے یا سمجھ سے تھوڑی اوپر ہے۔ بہرحال ہمیں ہمارا پہنچانا فرض تھا تاکہ عوام گمراہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔